اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، آخون زیادہ دین محمد اسلام قبول کریں. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیا اس سے مزہ الگ ہوتا ہے. اللہ مجھ سے راضی ہے، ہمیشہ راضی، رسول راضی رہے. میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں. جہاں تک میرا پیغام ہو سکتا ہے پہنچا دیں، دنیا جہاں تک اس نیکی کو پہنچا دیں. میرا ایڈریس نوٹ کریں، کراچی بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چرونگی 7 پہلی گلی ہے، کونے میں سیلانی والے ہیں. سینٹر میں میرا ادارہ ہے، بلڈنگ کا نام کرسٹل ویو ہے. صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم، اس ٹائم آپ آ جائیں. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ بہترین، بہت بڑی بہتری ہوگی. آج کا جو پروگرام ہے کہ ان مریضوں کے لیے جن کے کان سے پس آتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، 2 چیزیں الگ الگ ہیں. میں درد پہ اس کے بعد پروگرام کروں گا، لیکن ابھی کان میں پس ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگے، پانی پھوکے پیتے رہے. اور دعا صرف اپنے لیے نہیں مانگنے، کل کائنات کے لیے مانگنے. یا اللہ تو مجھے بھی شفا دے، ساری کائنات کا ہر انسان جو بھی جہاں بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، لیکن تو رب اس کو شفا دے. یہ یاد رکھنا بہت بڑی بات، چھوٹی بات نہیں، کچھ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ دعا بڑے کام کی بھی ہے. ہم مسلمان بطور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک پہ چلنے کی کوشش کریں اور دنیا جہاں کی دعا مانگیں. اگر ہماری دعا قبول ہو تو وہ بھی اچھی زندگی، اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں، ہم سے بہتر ہو سکتے. کان کے لیے جو میں نے بات کی ہے کہ سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھ کے پانی پھوکے پئیں، اور پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگیں. سورہ ناس آتی ہے آخر میں، پہلی سورہ فاتحہ پھر آخر میں سورہ ناس. سورہ ناس کس طرح پڑھیں؟ آپ نے اس کے کان میں پس موجود ہے، وہ بہ رہی ہے، اس کے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس. دوبارہ پڑھیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. پھر اٹھا کے پھر پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. چھوڑ کے دوبارہ پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ہاتھ اٹھا کے دونوں کانوں میں پھونکتے ہیں. آپ رب کی محبت دیکھنا، رب کا پیار دیکھنا کہ تمہیں کیسے شفا ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جب آپ آتے ہیں تو ہماری دوائیں جب لیتے ہیں، پھر کلام الہی پڑی ہوتی ہے، ہمارے پاس جڑی بوٹی کی دوائیں تیار ہوتی ہیں. کہیں بھی پس آ رہی ہوتی ہے وہ پس ختم ہو جاتی ہے، کہیں بھی درد تکلیف ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر دنیا میں طاقتیں تو شر فساد والی بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ رسول ہے اور پھر قرآن ہے. جس نے قرآن سے فائدہ اٹھایا نا، اس کی یہ دنیا میں اچھی، قبر بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. لیکن جو لوگ جنات موکلا سے کام لیتے ہیں نا، وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں پہ بھی کما سکتے ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد جن کی نسلیں برباد ہوتی ہیں نا، اللہ مانا رفیع. لیکن جب قرآن سے فائدہ کسی کو دو گے، فائدہ لو گے، تو وہاں آپ کے لیے دنیا بھی جنت ہے، قبر بھی جنت ہے، معاشر بھی جنت ہے، ہر جگہ جنت ہی جنت. تو جو لوگ غلط طریقے سے کام لیتے ہیں ان کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں، جو صحیح طریقے سے ان کے بھی حل، لیکن صحیح طریقہ صرف قرآن ہے، اللہ رسول اور قرآن ہے. میرا ماننا ایک ہی بات ہے کہ اگر ہم مسلمان، دنیا کے مسلمان صراط مستقیم پہ چلنا شروع کریں، میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر مشکل ختم جاتی. تو کوشش کریں کہ جتنا کچھ ہو سکے آپ ہم اچھا کر سکیں. آپ اپنے ساتھ، اپنے ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بہتر کرو. میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے پرانے محلے میں میرے پڑوسی مولوی بھی ہے، قاری بھی ہے، سب بول رہے ہیں، تو انہوں نے میری دیوار کے ساتھ بورنگ کر دی اور دیوار گر سکتی ہے. سب کچھ کیا لیکن رشوت دے دی پولیس والوں کو. پولیس والوں نے اپنی نگرانی میں سارے جرائم کرائے. اور ڈپٹی سیکرٹری صاحب ہے، سیل سیکریٹری، اس نے مجھے فون کیا، فلاں علی شاہ بول رہا ہوں جی، وہ اس میں نے کہا یہ کام کرنے، لیکن میں نے درگزر کر دی. میں نے یہ درگزر کیے. اب اینڈ کیا نکلا؟ پولیس والوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کارروائی نہیں. اینڈ کیا نکلا؟ ان کو بچانے کے لیے دونوں کو 107 کا پرچہ کورٹ میں بھیج دیا. کورٹ نے جج کو اللہ زندگی دے، اس جج کی پہ نماز پڑھے دعا مانگتا ہوں رب اس کو سلامتی رکھے مسٹریٹ. اس نے پولیس والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آفرین اس کو. اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا تو لے کے آیا؟ جب وہ جرم کرے تھے بولا جی ہماری بات نہیں مان رہے. بولے تیرے پاس قانون نہیں تھا؟
بولا کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ بولا جی اوپر سے آرڈر تھا، وہ سختی کے وہ نہیں کرے، انہوں نے کیش ڈسمس کیا۔ ہمارا معاشرہ جہاں ہم جا رہے ہیں نا، ایسے رب ہماری زندگی چلا رہا ہے، ورنہ ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ بربادی کے لیے۔ آنکھوں دیکھے حالات ایسے ہیں، اگر میں ویڈیو کرنا شروع کر دوں نا تو پتہ نہیں کیا حال ہو، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ میں صرف یہی کہتا ہوں، اللہ رسول کی طرف ہم آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے رہیں۔ آپ ہی ہمیں جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہ کانوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ تھا، مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ۔